سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ سنیے آیت، سنیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بھی آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، یہ بھی اس کا کیا معنی ہے؟ اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور تمام مؤمنین کو بخش دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ مولا مجھے حساب کی بڑی فکر ہے، مولا مجھے حساب کی بڑی فکر ہے۔ جس دن حساب ہوگا، جس دن ترازو ہوگا، جس دن اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس دن مجھے بھی بخش دینا۔ یہ جو انبیاء اپنے لیے بخشش کا سوال کرتے ہیں نا، یہ اس لیے سوال کرتے ہیں کہ نبی بھی اللہ کی بارگاہ سے جب بخشش مانگتے ہیں تو اے لوگوں سمجھ لو تم اللہ سے بخشش مانگنے کے کتنے محتاج ہو۔ اور جب نبی بخشش کی دعا کرتا ہے بطور خاص اپنے لیے، تو اس بخشش کا معنی درجات کی بلندی ہوتا ہے۔ نبی تو خطاؤں سے پاک ہے نا جی، انبیاء خطاؤں سے پاک ہیں، تو وہ خطاؤں کی معافی نہیں مانگ رہا، وہ تو ہے ہی خطاؤں سے پاک۔ وہ جب کہتا ہے مولا میری مغفرت فرما، تو وہ کہتا ہے مولا میرے درجے اور بڑھا دے، مجھے اپنی بارگاہ کا اور قرب عطا فرما، مجھے اپنی بارگاہ کا اور قرب عطا فرما۔ اچھا، اپنے لیے دعا کی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگے تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ بھی رب کا محتاج ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر دعا مانگی ولی والدیہ، اے مولا کریم میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اور جہاں لفظ ابویہ نہیں آیا، لفظ ابویہ نہیں آیا، یہاں لفظ آیا والدیہ، کیونکہ ابن کا معنی چچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن والد کا معنی چچا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، کچھ لوگوں کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، جبکہ آپ کے والد آزر نہیں تھے، آپ کے والد حضرت تارخ تھے۔ آزر آپ کا چچا تھا، وہ بت گر تھا، وہ بتوں کی پرستش بھی کرتا تھا اور بت بناتا بھی تھا۔ تو کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا تو نہیں کی جا سکتی، ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ مولا کریم میرے چچا کو ہدایت عطا فرما، یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ آپ کا چچا مشرک تھا، آپ کا والد مشرک نہیں تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوتے آئے۔ آپ کے والدین میں سے، آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حقیقی ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، مولا میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ تیسرے نمبر پر دعا کی وللمؤمنین، اور اے میرے مولا کریم تمام مؤمنین کو بخش دے، تمام مؤمنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے 7 دعائیں کی ہیں۔ جس پیغمبر کے نام پر اس سورت کا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم، تو پیغمبر کی 7 دعائیں بیان کی گئی ہیں پچھلی آیتوں کے اندر، جن کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ میں بالکل شارٹ انداز میں آپ کے سامنے ان 7 دعاؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 7 دعائیں شروع ہوتی ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے پہلی دعا جب کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ دوسری دعا کرتے ہیں اے مولا کریم مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے بچا، بتوں کی پرستش سے دور رکھ۔ تیسری دعا اللہ کی بارگاہ سے کرتے ہیں اے باری تعالیٰ جو لوگ میری نافرمانی کرے تو انہیں بخش دے، تو انہیں، یہ نہیں کہا کہ تو انہیں سزا دے، یہ نہیں کہا۔ اچھا، یہ بھی لفظ نہیں کہا کہ تو انہیں بخش دے، لفظ یہ کہا ہے کہ باری تعالیٰ جو میری نافرمانی کرے
تو بخشنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے۔ یہاں سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ہمیں ان کے لیے کوئی سخت دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ دیکھیں نا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے باری تعالیٰ جس نے میری نافرمانی کی انہیں سزا دے، انہیں پکڑ دے، ان پر زوال لے کر آ، انہیں تباہ کر دے، ملیا میٹ کر دے ان کو، آپ یہ بھی تو دعا کر سکتے تھے۔ یہ نہیں کہا، کہا باری تعالیٰ جو میری نافرمانی کرتے ہیں تو بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ ہے رحم دلی، بولیے کیا ہے؟ نرمی۔ جو مومن ہوتا ہے، بندہ مومن، وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے نرم ہوتا ہے۔ 3 دعائیں ہو گئی۔ چوتھی دعا اللہ کی بارگاہ سے کی، باری تعالیٰ میں نے تیرے حکم پر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اس غیر آباد علاقے میں چھوڑ دیا ہے، بسا دیا ہے ان کو لا کر، اب تو کیا کرنا؟ مخلوق کے دل ان کی طرف پھیر دینا، اور کیا کرنا؟ انہیں رزق عطا فرمانا، اور کیا کرنا؟ اس شہر کو آباد فرمانا۔ 5ویں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ چھپا ہوا ہے، تو جانتا ہے جو کچھ ظاہر ہے، زمین اور آسمان میں ساری چھپی چیزوں کو تو جانتا ہے، تو اے باری تعالیٰ میری اولاد کو مستقبل میں پیش آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھنا، میری اولاد کو، میری کچھ اولاد کو مصیبتوں سے بھی کیا رکھنا؟ دور رکھنا۔ اللہ کی بارگاہ سے پیغمبر چھٹی دعا کرتے ہیں، چھٹی، اے باری تعالیٰ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ 7ویں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کہ اے باری تعالیٰ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور تمام مومنین کو بھی بخش دے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، آپ نے 7 دعائیں اللہ کی بارگاہ سے کی ہیں، لیکن 7 دعائیں کرتے وقت جو دعا سب سے پہلے کی وہ کون سی دعا تھی بھلا؟ مولا اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ہیں اچھی نہیں سبحان اللہ کہہ سکتے؟ مولا اس شہر کو۔ اب دوسری دعا بھلا کون سی کی تھی؟ دوسری دعا کی تھی مولا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا، بتوں کی پوجا سے بچا۔ لیکن بتوں کی پوجا سے نجات کی دعا پیغمبر نے بعد میں کی ہے، امن کی دعا پہلے کی ہے، توحید کی دعا بعد میں کی ہے، امن کی دعا پہلے کی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا، مولا میری اولاد کو رزق عطا فرمانا، بعد میں کی ہے، امن کی دعا پہلے کی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی کی دعا بعد میں کی ہے، امن کی دعا پہلے کی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا پیغمبر ہیں یہ پیغمبر اور وہ دعا کر رہے ہیں، کوئی عام بندہ دعا نہیں کر رہا، اور پیغمبر کی دعاؤں کو رب قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے تو کچھ سبق دینے کے لیے بیان کر رہا ہے نا، کہ پیغمبر سے سیکھ لو دعا مانگنے کا طریقہ، پیغمبر سے سیکھ لو دعا کیسے مانگی جاتی ہے، دعا کے آداب کیسے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات پلے باندھ لو کہ جب بھی دعا کرو پہلے اپنے لیے دعا کرو، پہلے، پھر جب دعا کرو تو ماں باپ کو بھی دعاؤں میں شامل کرو، اولاد کو بھی دعاؤں میں شامل کرو، اور ہر مومن کو دعاؤں میں شامل کرو۔ دعا مانگتے وقت کنجوسی سے کام نہ لو، بخل سے کام نہ لو، دعائیں تھوڑی تھوڑی کر کے نہ مانگو، دعائیں مانگو رب کی بارگاہ سے وسیع کر کے، اپنا دائرہ، اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کرو۔ مولا سب کو ہدایت عطا فرما، جو اہل ایمان ہے کل اہل ایمان کو، کل اہل ایمان کو باری تعالیٰ بخشش عطا فرما۔ اپنی سوچ کا دائرہ کیا کرو؟ وسیع کرو، اپنی دعاؤں کے لفظوں کو وسیع کرو، محدود نہ کرو، کنجوس نہ بنو، بخل سے کام نہ لو، کھلی دعائیں مانگو۔ رب کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ بولیے نا، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو رب کی بارگاہ سے دعائیں کرو، کھلی دعائیں کرو، وسیع دعائیں کرو، دامن پھیلا پھیلا کر دعا کرو، ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرو، اور ہر وقت رب کی بارگاہ سے مانگو، ہر مومن کے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو، ماں باپ کے لیے مانگو، اولاد کے لیے مانگو، لیکن
دعا کی ترتیب یہ رکھو کہ سب سے پہلے رب کی بارگاہ سے امن کا سوال کرو. بولیے کس کا؟ اس سے پتہ چلا اسلام دین امن ہے. اسلام بد امنی کا نام، اسلام بد تہذیبی کا نام نہیں، بد چلنی کا نام نہیں، بد کرداری کا نام نہیں، بے حیائی کا نام نہیں، فحاشی کا نام نہیں، عریانی کا نام نہیں، جھوٹ کا نام نہیں، بد دیانتی کا نام نہیں. اسلام بولیے دین امن ہے، اسلام دین راحت ہے، اسلام اطمینان اور سکون کا نام ہے. بولیے اسلام کس کا نام ہے؟ امن کا اور سکون کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے جو امن مانگا، سب سے پہلے امن مانگا. یہ کیوں مانگا؟ یہ نکتہ ذرا سمجھیے گا. اس لیے امن کا سوال کیا کہ اگر بد امنی ہو، اگر بد تہذیبی ہو، اگر قتل و غارت گری ہو، اگر فساد ہو، اگر لڑائی جھگڑا ہو، تو بھئی نماز پڑھے گا کون؟ قتل و غارت گری ہو، ہر طرف خوف و ہراس ہو، ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہو، تو نہ مسجدیں ہوں گی نہ مسلمان ہوں گے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں امن کے ساتھ. جب امن ختم ہو جائے گا، بدامنی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، خوف و ہراس کا عالم ہوگا، تو اس میں کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. قتل و غارت گری ہوگی تو مسلمان جب ہوں گے ہی نہیں تو نماز کون پڑھے گا جی؟ مسلمان ہوں گے تو نمازی ہوں گے، جب مسلمان ہوں گے ہی نہیں تو نمازی کون ہوں گے؟ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ پرامن ہوتا ہے. جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے والا ہوتا ہے، بولیے کیا ہوتا ہے؟ وہ امن پسند ہوتا ہے، وہ بد امنی کو پسند نہیں کرتا. تو امن کو ہمیشہ فوقیت دیں، امن کو ترجیح دیں، امن کو آگے رکھیں، بد امنی نہ پھیلنے دیں. اور یہ بد امنی ہمارے ہاتھوں سے بھی پھیلتی ہے، ہماری زبان سے بھی پھیلتی ہے. بسا اوقات ہم ایسے جملے اپنی زبان سے ادا کر جاتے ہیں کہ جس سے بد امنی کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، فتنہ و فساد کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہو جس سے دوسرے کی بولیے کیا ہو؟ دل آزاری ہو، دل شکنی ہو، دوسرے کا دل دکھ جائے، دوسرے کا دل ٹوٹ جائے. لوگوں کے دلوں کو توڑنا نہیں چاہیے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہیے. دوسروں کی تکلیفوں کا احساس کرنا چاہیے. بولیے دوسروں کی تکلیفوں کا احساس کرنا چاہیے.